بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی ہمارا کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار رک جاتا ہے، کاروبار نہیں چلتا، ہم قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھنے نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس مشکلات کو نکلنے کے لیے اپنے ماں باپ ہو تو ان کے پاس جا کر بولیے کہ میرا کاروبار رک گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ ماں فوراً دعا کرے گی، رات پورا نہیں سوئے گی، اولاد کا ہی سوچے گی، وہ دعا کرے گی۔ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، ساتویں آسمان کو چھو جاتی ہے۔ ماں کی دعا لیجئے، آپ کا رکا ہوا کاروبار کیسا چلنے لگے گا دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس ماں باپ نہیں ہے تو جائیے سسرال میں، بہن کو لے کر آئیے، 4 دن رکھیے، بولیے بہن کو میرا کاروبار چل نہیں رہا ہے، میرے لیے دعا کرنا بہن۔ وہ ضرور کرے گی۔ وہ آپ کی دولت کو نہیں دیکھے گی، آپ کے برائیوں کو نہیں دیکھے گی، وہ آپ کے لیے ضرور دعا کرے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہنوں کے دعا میں بھی اتنا رکھا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ دیکھیے، ہم 2 دن بہن آ گئی تو ہم منہ بنا لیتے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہوتے ہیں ان کے بچوں سے، ان کے رویہ سے۔ مگر بہن بھائی کی دولت نہیں دیکھتی، بھائی کی نیت دیکھتی ہے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا دنیا سے، وہ بہت غمسون ہو جاتی ہے کہ کاش میری ماں ہوتی تو میں جا کر 4 دن رہ کر آتی تھی۔ اب میری ماں بھی نہیں ہے، میں جاؤں کس کے پاس؟ بھائی بھاوج مجھے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ مت سوچئے، بہن ہے نا، وہ بہت آپ کے لیے بہت کچھ کرے گی۔ دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ بہن کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آپ بہن کو لے کر آ کر رکھ کر دیکھیے بہن بھی بھائی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہے۔ دیکھیے، میرا بھی ایک بھائی ہے، میرا بھی ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میں کوئی دن نہیں بھولی، میرے شوہر، میرے اولاد کو جیسا میں دعا کرتی ہوں، میرے بھائی کو بھی میں دعا کرتی ہوں۔ وہ مجھے خواب و خیال میں بھی یاد نہیں کرتے، پھر بھی میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بھائی سلامت رہے، آباد رہے، خوش رہے بول کر۔ کیوں؟ اس کی دولت سے مجھے کچھ نہیں ہے، مگر وہ ایک فون کر کر بھی ہمیں بات نہیں کرتا۔ پھر بھی میں نہیں چھوڑی میرے بھائی کو، میرے سے چھوٹا ہے، پھر بھی میری جان ہے۔ جیسے میرے اولاد کے لیے، میرے خاوند کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے دعا نکلتی ہے، ویسے ہی میرے بھائی کے لیے دعا نکلتی ہے۔ میرے بھائی کے لیے ہمیشہ میں دعا کرتی ہوں، میری جان ہے وہ، مگر وہ ہمیں ایک فون کر کر بھی بات نہیں کرتا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، میں اس کا درد سمجھ سکتی ہوں، میں اس کے حالات سمجھ سکتی ہوں۔ آج میرا بھائی اچھا ہے، اچھا جی رہا ہے، خوش ہے، مگر بہنوں کی دعا لینے کے لیے جب ماں ہے، ہمارے باپ نہیں ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہمیشہ دعا کیجیے۔ جو وفات ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت کی دعا مانگیے۔ بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ وہ دعا میں اتنی تاثیر رکھے گا۔ ماں باپ کے لیے بھی ہمیشہ دعا کیجیے، دعا رد نہیں ہوتی بہنوں کی۔ ہم کچھ تو نہیں دے سکتے، دعا کیجیے۔ جو ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں، ان کے لیے ہر جمعرات عصر مغرب کے قریب سورہ اخلاص 300 مرتبہ پڑھ کر انہیں ہدیہ کیجیے، عیسائی ثواب پہنچائیے۔ دیکھیے، ہمیں ماں باپ کو کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم سورہ اخلاص 300 بار پڑھنے سے 100 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے ماں باپ ہماری جان تھے، جب تھے ہمیں ان کی قدر نہیں کیے، جو وفات ہو چکے ہیں افسوس ہوتا ہے۔ کاش ہمارے ماں باپ ہوتے۔ ماں ہے میری، باپ نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارا صرف اللہ کے سوا۔ ماں باپ، بھائی بہن سے سب سے مل کر رہیے۔ کب ہماری دنیا ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ بس ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان کی دعا لیجیے، دعا سے ہی اللہ آباد رکھے گا۔
हमें हज करने से सवाब नहीं है, मस्जिद बनने से सवाब नहीं है, माँ बाप को नाराज़ करने से। माँ बाप की दुआ लीजिए, माँ बाप को कभी भी नाराज़ मत कीजिए, सब रिश्तेदारी निभाइए, चाहे लोग जो भी कह ले, मगर आप माँ बाप को मत छोड़िए। माँ बाप से हमें बहुत कुछ मिलेगा। माँ बाप की दुआ लीजिए हमेशा, जो नहीं है तो उनके लिए कम से कम पढ़कर बख्शिए। दूसरों को खिलाने पिलाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, माँ बाप के लिए ईसाई सवाब पहुँचाइए और उनके नाम से खैरात कीजिए। जब हम मर जाएंगे तो वही सवाब हमें भी पहुँचेगा। भाइयों की कदर कीजिए, रिश्तेदारी निभाइए, ये दुनिया के पीछे पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों में कुछ नहीं रखा है, कब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म होने के अव्वल ही हम कब ख़त्म हो जाएंगे कोई नहीं जानता, हमारी मौत कब है कोई नहीं जानता। हम अब बात कर रहे हैं, शाम तक क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। माँ बाप की दुआ लीजिए, भाई बहन की इज्जत कीजिए, बहनों की भी दुआ लीजिए, रिश्तेदारी निभाइए, अपने लिए भी पढ़कर रखिए और जो वफ़ात हो चुके हैं उनको भी पढ़कर बख्शिए। इसी में हमारी भलाई है, दुनिया में कुछ नहीं साथ आता हमें, खुद अपने औलाद भी हमारा साथ नहीं देते। वक्त जो इंसान का बुरा हो जाता है सब हमारे दुश्मन हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह किसी का हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह बेशक सबके बारे में सोचता है, सब पे हमदर्द करता है। उसके शुक्र कीजिए कि रब्बुल आलमीन हमें हाथ पैर सब कुछ सलामत दिए। अल्लाह की ज़िक्र कीजिए, 5 वक़्त नमाज़ पढ़िए। देखिए नमाज़ पढ़ने में 10-15 लहज़े होते हैं, मगर नमाज मत छोड़िए, नमाज कभी भी क़ज़ा मत कीजिए। हमेशा अल्लाह की तिलावत कीजिए, जितना हम मोबाइल घूरते हैं उतना अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। अल्लाह हर मुसीबतों से हिफाजत करेगा, आपको, आपके घर वालों को, आपके औलादों को सबकी हिफाजत करेगा। जो आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके घर वाले भी पढ़ेंगे। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहती हूँ, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।